اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ حصہ نمبر 14 بیان کیا جائے گا۔ علامات اور لوازمات عدالت۔ واضح ہو کہ عدالت کے لیے چند علامات اور لوازمات ہیں، بغیر ان کے عدالت محقق نہیں ہوتی۔ ولائے دین اور عدل و رعیت پروری اور حکم حق جہانداری جن امور کی رعایت پر موقوف ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہر حال میں ذات پاک ایزدی پر توکل کیا جائے اور فضل و رحمت خداوند سے توسل ہر ایک کے انجام کی بہتر کی درگاہ رب الارباب سے امید رکھی جائے۔ ہر امر کے اجرا کے متعلق اس کی مشیت پہ بھروسہ کر کے رات دن بارگاہ حضرت آفریدگار میں عجز و انکساری کے ساتھ ملتجی رہے۔ دوسرا یہ کہ ہر امر حق کو بقدر امکان پر بنائے شریعت اور حفاظت احکام ملت قرار دے تاکہ شماتت میں مخالفین اسلام کی زبان طعن اور ملامت نہ ہو۔ جب اس طریقے پر ملوک و سلاطین کاربند ہوں گے اور رواج دین اور اجرائے حکم میں اس کا اہتمام بمصداق الناس علی دین ملوکہم کریں گے تو کبھی حکام و عمال ہر دیار کو انحراف کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ دین کی برکت سے تمام رعایا آباد اور معمور ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اپنا ظلم کرنا تو کجا بلکہ کسی کو ارتکاب ظلم کی قدرت ہی نہ دے، اور بذریعہ جاروب عدل ظالموں کے خس و خار ظلم سے میدان مملکت ولایت کو پاک صاف کر کے حسن سیاست سے امن و امان کا فرش بچھائے، کیونکہ اہل شہر پر جو ظلم کیا جاتا ہے تو فی الحقیقت حاکم شہر پر اس کا مواخذہ عائد ہوتا ہے، بلکہ اپنے پر حفظ اور حراست اطراف و اکناف بلدہ کی عزم قرار دے طریقہ امن و امان کا سائی ہو۔ چوتھا یہ کہ جب برایہ کا اختیار کسی کے سپرد کرنا منظور ہو تو اس کو پہلے کوئی خدمت نیک تفویض کرے، اس کی کارگزاری اور مداخل و مخارج نقدی کو اعتبار کی کسوٹی پر کس کے اس کا امتحان کر لے۔ اگر کوئی حاکم اپنی رعیت کے کاروبار کسی ظالم کے سپرد کرے گا تو خدا کی اس امانت میں کہ جو اس کے سپرد کی گئی ہے خیانت متصور ہوگا۔ اگر وہ حاکم ماتحت کسی پر ظلم و ستم کرے گا تو اس کی بدنامی حاکم بالادست کے ذمہ رہے گی اور مظلوموں کے دعوے بھی اس کے ذمہ عائد ہوں گے۔ پانچواں یہ حکام ماتحت کے استفسار احوال کا نہایت اہتمام رکھے، ان کے رویے کو پوشیدہ طریقوں سے دریافت کرے، کیونکہ اکثر اشخاص مکر و تلبیس کرتے ہیں، اس لیے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ان اشخاص سے خدا ترس اور قوی النفس سے کہ جو صاحب غرض نہ ہوں استفسار حال کیا کرے۔ چھٹا یہ کہ حشمت، فرمانروائی اور شوکت جہاں بانی مانے داد رسنی بیچارگاہ نہ ہو، داد خواہوں کی فریاد سے منہ نہ پلٹائے، ستم رسیدوں کے نالے سے رنجیدہ نہ ہو، فقیروں ضعیفوں پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کی سماعت کرے، بے سر و پایاں شکستہ حال کو اپنی درگاہ سے نہ نکالے، گدایان پریشان کہ آمد و رفت کا راستہ بند نہ ہو۔ ہاں جو کوئی سردار ہو اس کو درد سر کھینچنا چاہیے، جو کوئی سرور ہو اسے اپنے کو زیر دستوں کے حوالے ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان کی فریاد نہ سنے گا تو ان پر کیا بزرگی حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ ان کی اولاد کو نہ پہنچے تو کیا خراج لے سکتا ہے، ان کے ہاتھ سے رنج پانا گوارا ہے تو ان کے ہاتھ کی مرضی لے۔ بادشاہ آفتاب کا حکم رکھتا ہے، اس لیے اپنے التفات کا ہر پرتو ہر ایک ذرہ بے مقدار پر ڈالنے میں دریغ نہ کرے، یہ شیوا منافی بزرگی نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت میں دن کو خلق کا کام کرتے اور رات کو خالق کی عبادت کرتے تھے۔ بعض نے عرض کی، یا امیر المومنین کس لیے اپنے پر اس قدر سختی کھینچتے ہیں کہ دن کو آرام کر لیجئے یا پھر شب میں
فرمایا کہ اگر دن کو آرام کروں تو رعیت کا کام ناتمام رہے گا، اور اگر رات کو آرام کر لوں تو پھر میرا کام نامکمل رہے گا۔ ایک بادشاہ ہوش مند نے کسی سے التماس کیا تو اس نے کہا کہ اگر دونوں جہان کی سعادت چاہتا ہے تو راتوں کو درگاہ حق میں مثل گدا کے التجا کر، اور دن کو اپنے دربار میں فقیروں کی داد کو پہنچ۔ ساتواں یہ کہ جب کسی مظلوم کا شکوہ سنے اور ستم دیدہ کا حال معلوم ہو تو اس کو صدق و کذب میں تفتیش کرے، کیونکہ بعض رشوت خوار یا صاحب غرض اس کو جھٹلاتے ہیں یا اس کو احمق یا نادان بناتے ہیں۔ جب اس پر واقعے کی سچائی روشن ہو تو جو کوئی متقاضۂ عدالت ہو اس کا حکم کرے، اس مظلوم کے رفع ستم میں کوتاہی اور غفلت نہ کرے۔ حضرت داؤد پیغمبر کے زمانے میں ایک بادشاہ جبار تھا۔ حضرت آفریدگار عالم جل شانہ نے اس حضرت کو وحی فرمائی کہ اس بادشاہ کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں نے تجھ کو اس لیے سلطنت نہیں دی کہ تو مال دنیا جمع کرے، بلکہ اس وجہ سے تجھ کو فرما روائی کی ہے کہ مظلوموں کی دادرسی کو جائے، تاکہ کوئی شخص نالہ و فریاد میری درگاہ میں بلند نہ کرے۔ بتحقیق میں نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ مظلوم کی مدد کروں گا، اس شخص سے انتقام بھی لوں گا کہ جس کی حضوری میں مظلوم پر ستم پہنچایا گیا ہے اور اس نے نصرت نہ کی، قطع نظر اس کے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب کسی بے رحم و ستمگار نے دستے ظلم و ستم کسی بیچارہ بے کس کے گریبان میں ڈالا ہو، وہ آہو نالہ کرے باوجود دفع ظلم و ستم کے قدرت کے اس مظلوم کی امانت میں غفلت کرے، اس کو ظلم میں گرفتار چھوڑ دے، آپ بستر راحت پر خاطر جمی کے ساتھ آرام میں بسر کرے۔ اے شاہان فرما رواں، آپ اپنا دن عیش و طرب میں اور رات ہزار طرح آرامی میں بسر کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ ستم رسیدہ و مظلوم بیچارہ دن سختی و تکلیف میں اور رات خوف، ظلم و ستم اور طرح طرح کے غم اور الم میں گزارتا ہے۔ مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک رات بستر راحت پر لیٹا، اس کو نیند نہیں آئی، حالانکہ وہ ایک پہلو سے دوسرا پہلو بدلتا رہا، لیکن کسی طرح آنکھ بند نہ ہوئی۔ آخرکار دل میں کہنے لگا کہ شاید کوئی مظلوم میرے مکان پہ بغرض فریاد آیا ہوگا، اس کی دست داد خواہی نے میرے خواب کو باندھا ہے۔ بس اپنے بازبانوں کو حکم دیا کہ محل سرا کے اطراف تلاش کریں، اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کو لے کر آئے۔ نگہبانوں نے جستجو کی مگر کسی کو نہیں پایا، پھر بھی اس بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ دوسری بار تلاش کا حکم دیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ یہی صورت پیش آئی۔ چوتھی مرتبہ خود اٹھا اپنے دولت سرا کے اطراف پھرنے لگا۔ اس چھوٹی مسجد پر اس کا گزر ہوا کہ جس کو اس کے امراء اور غلاموں نے اس کے محل کے قریب نماز کے لیے بنائی تھی۔ وہاں کسی بیچارے کے نالہ و زاری کی آواز سنی کہ وہ اس مسجد میں سر رکھ کے سوزے دل سے خدا کو یاد کر رہا ہے۔ بس بادشاہ نے آواز دی کہ اے مظلوم، خدا سے کہیں میری شکایت تو نہ کرنا کہ میں اول شب سے اس وقت تک اپنے خواب کو حرام کر کے تجھ کو تلاش کر رہا ہوں، تیری جستجو میں آرام نہیں کیا، تجھ پر کیا ستم کیا گیا ہے، جلد بیان کر۔ اس نے کہا کہ ایک ستمگار بے باک رات کو میرے مکان میں آیا، اس نے مجھ کو گھر سے باہر کر کے میری ناموس پہ ہاتھ دراز کیا، اس لیے میں دروازے پر بادشاہ کے حاضر ہوا۔ جب اس کے نزدیک میری رسائی نہ ہوئی تو درگاہ خدا میں عرض حال کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سنتے ہی بہت غیظ آیا، اس کے حکم پر اسی ظالم کی تلاش کی گئی تو اس رات کو وہ بھی نہ ملا۔ پھر اس مظلوم کو حکم دیا کہ جب وہ نابکار آئے تو اس کے گھر میں چھوڑ کر فوراً میرے پاس حاضر ہو۔ نیز اپنے پاسبان سے کہا کہ جس وقت یہ شخص آئے مجھ کو فوراً مطلع کرنا، اگرچہ کہ میں آرام میں ہوں۔ تیسری رات پھر وہ ظالم اس کے مکان میں آیا، اس وقت یہ بیچارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بادشاہ اور اس بلا توقف چند ملازموں کے ساتھ اس مظلوم کے گھر پر آیا۔ اس نے پہلے چراغ گل کر دیا، بعد میان سے تیغ کھینچ کر ظالم بدبخت کو قتل کیا، چراغ طلب کر کے اس کا منہ دیکھا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس مسکین نے بادشاہ کی دعا اور ثنا میں زبان کھولی، چراغ کے گل کرنے اور سجدہ شکر ادا کرنے کا سبب دریافت کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام کہیں میرے کسی فرزند نے تو نہیں کیا۔ دوسرے کی جرات کا مجھ کو ہرگز گمان نہ تھا، اس لیے میں خود سیاست کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر دوسرے سے کام لیا جاتا تو ممکن تھا کہ سیاست میں کوئی ہیلا یا توقف ہوتا۔ چراغ کے گل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ڈرا کہ اگر میرا فرزند ہوا تو کہیں محبت پدری جوش میں نہ آئے اور مانع سیاست نہ ہو۔ سجدہ شکر کا یہ سبب تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ دوسرا شخص ظالم ہے، میرا کوئی فرزند نہیں، نیز ایسا قبیح عمل میری اولاد سے واقع نہیں ہوا۔ خلاصہ بیان یہ کہ بادشاہ زمانہ کو اس حکایت میں تأمل
اور غور کرنا چاہیے کہ ایک ساتھ کی داد رسی کی جو اس بادشاہ نے کی اس کو 1000 سال گزر گئے۔ اس کا نام اس عمل کے ذریعے سے ہزاروں کتابوں میں درج ہے، ممبروں اور مسجدوں میں اس حکایات کو بیان کرتے ہیں، خاص و عام دعا دیتے ہیں، علاوہ اس کے اور بھی فوائد اخرویہ حاصل ہیں۔ منقول ہے کہ سلطان سلجوقی نے کسی ندی کے کنارے شکار کھیل کر ایک ساعت کسی سبزہ زار میں آرام کیا۔ اس کے غلام خاص نے جب ایک گائے کو نہر کے کنارے چرتا ہوا دیکھا تو اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے کباب بنایا۔ اس کی مالکہ ایک بڑھیا تھی جس کے 4 یتیم بچے تھے۔ اس کی وجہ معیشت اس کا دودھ تھا۔ جب اس بڑھیا کو اس کی اطلاع ملی تو آہ سرد کھینچی، سر پہ برقع ڈال کے اس پل پر کہ جس طرف سے بادشاہ گزرنے والا تھا بیٹھ گئی۔ بادشاہ جب قریب پہنچا تو بڑھیا اٹھی، بادیدہ گریاں بادشاہ سے متوجہ ہوئی اور کہا کہ اگر تو میری داد اس پل پر نہیں دیتا ہے تو میں پل صراط پر داد چاہوں گی، خصومت کا ہاتھ تیرے دامن سے نہیں اٹھاؤں گی بلکہ ان 2 پلوں میں سے کس پل کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اس بات کو سن کر نہایت ہی خوفزدہ ہوا اور کہا کہ مجھ کے پل صراط کی طاقت نہیں، تجھ پر کیا ستم ہوا ہے، جلد بیان کر۔ اس بڑھیا نے حقیقت حال اس سے عرض کی۔ بادشاہ نے متاثر ہو کر اس غلام کی سیاست کا حکم دیا، اس کی گائے کے عوض 70 گائے، دوسری روایت میں 200 گائے اپنے خاصے کو دے دی۔ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے دنیا سے رحلت کی تو یہ بڑھیا اس کی قبر میں بیٹھی اور کہتی تھی کہ اے پروردگار، جس وقت میں بے کسی کی حالت میں تھی تو اس نے میری دستگیری کی، آج وہ بے کس ہے تو اس کی دستگیری کر۔ اسی زمانے کے نیکوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بڑھیا دعا نہ کرتی تو مجھ پر یہ عذاب کیا جاتا، اگر وہ تمام اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ 2 حکایتیں بادشاہوں کی تنبیہ اور ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ 8واں یہ کہ بدعت سے نہایت پرہیز کرے، اگرچہ اس سے کوئی نفع ہو اور تھوڑا زمانہ بسر ہو سکے، لیکن قیامت تک اس کے نام پر لعنت کی جائے گی، اس کی خرابی کا اثر اس کی قبر میں پہنچے گا اور ہر لحظہ اس پہ عذاب ہوگا۔ 9واں یہ کہ جب کسی سے کوئی خباثت و خیانت یا طریقہ خدمت میں کوئی خطا یا لغزش صادر ہو تو اس کو معاف کریں اور اس کو دیدہ التفات سے پوشیدہ، کیونکہ جرائم کا عفو کرنا اشرف مکارم ہے۔ 10واں یہ کہ وہ عمدہ لوازم ہے بلکہ اسی پر عدل موقوف اور منحصر ہے کہ اس بادشاہ و حاکم کا مقصد حصول خط نفسانی اور پیروی لذات و شہوات جسمانی نہ، وہ نفس کو بدی اور مناہیات شرعیہ سے باز رکھے، اپنی تمام اوقات آرائش و آسائش میں بسر نہ کرے۔ واضح ہو کہ جس طرح بادشاہ پر رعیت پروری لازم اور واجب ہے، اسی طرح تمام خلائق پر ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی لازم ہے۔ رعایا کو ضروری ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری سے منحرف نہ ہو، طریقہ یک رنگی اور محبت سے پیش آئیں، اس کے نام مبارک کو ہر حالت میں۔ فصل نمبر 2، معالجہ مرض ظلم۔ واضح ہو کہ حسب بیان مذکورہ امراض نفسانیہ کا معالجہ معجون مرکب یعنی علم و عمل سے کیا جاتا ہے، پس صفت ظلم کا دفع کرنا علم ہے اور فضیلت عدالت کا حصول عمل، لیکن اس کے علم کا علاج یہ ہے کہ خرابی ظلم دینیہ اور دنیاویہ پر اور فوائد عدل کے بیان مذکورہ پہ تأمل کیجیے اور معلوم کیجیے کہ عدالت موجب نام نیک و محبت، عالم و دوام دولت ہے اور سبب قیام سلطنت و آمرزش آخرت۔ اور کیجیے کہ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور کوئی اس کی داد کو نہ پہنچے تو اس شخص کی جو حالت قلبی ہوگی وہی حالت اپنے لیے اس دن کی تصور کی جائے کہ جس روز تلافی کی قدرت نہیں ہوگی۔ خیال کیجیے کہ اس باغ کا پھول ہمیشہ تر و تازہ نہیں رہتا۔ ضعیفوں کی قدرت کو نظر عبرت سے دنیا اور اس کی دولت کو دیکھیے، احوال گزشتگان کو یاد کیجیے، بنظر تحقیق معلوم کیجیے کہ زمانہ ظلم و ستم کا گزر جائے گا، مظلمہ و دبال اور بدنامی و نکال اس کے لیے باقی رہ جائے گی۔ دنیا کی حالت اس کی بے وفائی کو مشاہدہ کیجیے۔ علاج عملی یہ ہے کہ اخبار و آثار کے جو مذمت و خرابی میں ظلم کے اور تعریف میں فوائد عدل کے آئے ہیں ان کا ہمیشہ مطالعہ کرے، کیفیت و حکایات سلاطین عادل کے جو گزرے ہیں ان کو دیکھے، اہل علم و فضل کے ساتھ میل و ملاپ کرے، اپنے کو ظلم و ستم سے منع اور فقراء اور مظلوموں کی داد رسی کرے تاکہ عدالت کی لذت کو پائے، شہد عدل کی شیرینی کا لطف اٹھائے، اس صفت فاضلہ کا ملکہ حاصل ہو۔
چوتھی صفت ہے مسلمانوں کی ترک اعانت کی مذمت۔ واضح ہو کہ ترک اعانت کا منشا اگر عداوت یا حسد ہو تو رذائل قوت غصبیہ سے متعلق ہوگا، اگر اس کا باعث سستی یا بخل یا ضعف نفس ہو تو یہ نتیجہ قوت شہویہ کا ہے۔ حاصل کلام کوئی شک نہیں کہ یہ صفت رذیل و مہلک ہے، یہ علامت ضعف ایمان ہے اور باعث محرومی درجہ جناح۔ اس کی مذمت میں احادیث اور اخبار بہت آئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے برادر مسلم کی اعانت اور اس کی حاجت پوری نہ کرے تو وہ کسی ایسے شخص کی اعانت میں جس کی اعانت گناہ کا حکم رکھتی ہے مبتلا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے کوئی شخص اپنے برادر مومن کی حاجت کی اعانت کا درخواستگار ہو، وہ باوجود قدرت کے اس کی اعانت نہ کرے تو خدا اس کو ہمارے دشمنوں کی اعانت میں مبتلا کرتا ہے کہ جس کے باعث خدا روز قیامت عذاب کرے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن سے امداد کا طالب ہو اور وہ باوجود قدرت کے مدد نہ دے تو بتحقیق کہ خدا کی ولایت کو اس نے قطع کیا ہے۔ فصل نمبر 1 مسلمانوں کی ضروریات بجا لانے کی اور ان کو خوش کرنے کی شرافت۔ واضح ہو کہ ترک اعانت کی ضد مسلمانوں کی ضروریات کے بجا لانے میں کوشش اور ان کے کاموں میں اعانت کرنا ہے، اور یہ صفت نیک ہے اور اس کا ثواب بے حد اور نہایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے برادر مسلم کی حاجت کو پورا کرے تو اس نے تمام عمر اپنے خدا کی خدمت کی ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ برادر مومن کی حاجت پوری کرنا 1000 بندے آزاد کرنے اور 1000 سوار راہ خدا میں جہاد پر بھیجنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل کو خوش کرے تو اس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، اور جس نے ان کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ ایسا ہی کسی مومن کو غمگین کرنے کے نسبت قیاس کیا جاتا ہے۔ نیز حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جب مومن قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی ایک مثال ہوگی، وہ مثال اسے کہے گی کہ تجھ کو من جانب خدا کرامت و سرور کی خوشخبری ہو۔ مومن بھی اس کو نیکی کی بشارت دے گا، پس وہ مثال اس کے ہمراہ رہے گی۔ جب ہولناکیاں درپیش ہوگی تو وہ کہے گی یہ تیرے واسطے نہیں، جب خیر و خوبی سامنے آئے گی تو وہ کہے گی یہ تیرے واسطے ہے، اور اس کو بہشت میں لے جائیں گے۔ پھر وہ مثال گویا ہوگی کہ تجھ کو بشارت ہو، خدا نے تجھ کو بہشت میں لے جانے کا حکم فرمایا۔ وہ مومن کہے گا کہ خدا تجھ پہ رحمت کرے، تو کون ہے میرا ساتھ دیا، مجھ کو ہر مقام پہ بشارت دی ہے؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں وہ سرور ہوں کہ جو تو نے اپنے برادر مومن کے دل میں داخل کیا تھا۔ خدا نے مجھ کو خلق کیا کہ تجھ کو ہر مقام پر بشارت دوں، تنہائی میں تمہارا انیس رہوں۔ 5ویں صفت ہے امر معروف اور نہی منکر میں کوتاہی کرنے کا فساد اور ضرر۔ واضح ہو کہ امر معروف میں کوتاہی کرنے اور منکر میں متوجہ نہ ہونے کا سبب ضعف نفس یا طمع مال ہے، یہ مہلکات سے ہے، اور اس کا ضرر عام اور اس کا فساد کلی ہے، کیونکہ جب امر معروف اور نہی منکر دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو آیات نبوت برطرف ہوتے ہیں اور دین و ملت کے احکام ضائع اور تلف۔ عالم کو جہل و نادانی و ضلالت و گمراہی گھیر لیتا ہے، شریعت رب العالمین کے آثار فراموش ہوتے ہیں اور آئین سید المرسلین کا چراغ خاموش۔ فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے اور شہر نابود اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی قوی النس عالم متدین یا امیر متشرع نے کہ جس کا حکم جاری و نافذ تھا اس امر میں کوشش کی اور راہ دین و آئین میں آدمیوں پر ملامت و سرزنش کرنے سے اندیشہ نہ کیا۔ خداوند متعال سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ علماء اور عقل مند جھوٹی بات کہنے اور حرام سے کیوں ان کو منع نہیں کرتے، یقیناً وہ بدکاری ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو کوئی قوم معصیت کرتی ہو اور ان میں کوئی ایسا شخص ہو کہ ان کو منع کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ منع نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امر معروف اور نہی منکر 2 مخلوق الہی ہیں، جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے، جو شخص ان کو ذلیل کرتا ہے تو خدا ان کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے شعیب نبی کو وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 100,000 آدمیوں پر
عذاب نازل کروں گا جس میں 40,000 گنہگار ہوں گے اور 60,000 نیک۔ تو عرض کی کہ اے پروردگار، نیکوں کو کس لیے خطاب ہوا؟ اس وجہ سے کہ گنہگاروں کا ساتھ دینے اور میرے قہر کو آسان سمجھنے اور میرے غضب پر غضبناک نہ ہونے کے باعث۔ جو شخص اخبار اور آثار پہ غور کرے، تواریخ و حکایات گزشتگان کو دیکھے، ان پر بلا و عذاب کے نزول کو ملاحظہ کرے اور پھر اپنے زمانہ حال اور ان امور کو کہ جو واقع ہو رہے ہیں مشاہدہ کرے، تو وہ یقین کر لے گا کہ یہ آفات ارضی و سماوی مثلاً طاعون، وبا، قحط، کمی آب و باران، تسلط اسرار و ظالمان، قتل و غارت، زلزلہ وغیرہ، یہ تمام امر معروف اور نہی منکر کے ترک کرنے کی بدولت واقع ہو رہے ہیں۔ فصل نمبر 1، امر معروف اور نہی منکر کا وجوب اور اس کی شرافت۔ واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر میں کوتاہی کرنے کی ضد، اس میں صحیح اور طریقہ نیک اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت دین ہے اور بہت بڑی علامت شریعت و آئین، اور یہی مقصد کلی بعثت انبیاء اور نصب ائمہ و اوصیاء ہے۔ اسی وجہ سے اس کی مدح و ترغیب میں بے حد آیات و اخبار آئے ہیں اور خداوند عالم کا اس امر پر حکم بھی ہے سورہ آل عمران میں، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ وہ آدمیوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی گروہ نجات پانے والا ہے۔ نیز فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو کہ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں ان دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا، یا یہ کہ معروف کا امر کرو گے اور گنہگاروں کو منکرات سے باز رکھو گے، یا یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کوئی عذاب تم پہ نازل کرے گا اور ہر چند دعا کرو گے مگر قبول نہیں ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے بیان کرنے سے کسی کی اجل نہیں آتی اور کسی کی روزی کم نہیں ہوتی۔ کلام حق میں بہتر یہ ہے کہ کسی حاکم جابر کے سامنے کہا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امر معروف نہی منکر کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور نیکوں کا شیوا، اور یہ فریضہ اعظم ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام فرائض جاری کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں میں امن قائم رہتا ہے، اس کے صاحب کی طرف مظلمہ رد ہوتا ہے، دنیا آباد ہوتی ہے، دین کے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے، امر شریعت کو قیام حاصل ہوتا ہے۔ پس اپنے دلوں میں ایسے لوگوں سے انکار کیجیے، راہ خدا میں ملامت کرنے والوں سے کوئی خوف اور اندیشہ نہ کیجیے، اور ان کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے دل سے دشمن ان کو جانیے۔ واضح ہو کہ جو کچھ آیات و اخبار سے پایا جاتا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر مکلفین کے ہر فرد بشر پر واجب ہے، اس مطلب میں عام علماء فریقین کا اتفاق ہے، اس معنی پر کہ واجبات میں امر کرنا اور افعال محترمہ کی نہیں کرنا واجب ہے، لیکن مستحب میں امر کرنا اور امور مکروہہ میں نہیں واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ واجب میں امر اور حرام میں نہیں کرنا مندرجہ ذیل 4 شرائط پر واجب ہے۔ پہلی شرط یہ کہ علم رکھتا ہو کہ یہ فعل اس شخص پر واجب ہے یا حرام، پس وہ امور کے جو امر معروف اور نہی منکر کے مشابہ ہوں ان میں واجب نہیں، بنا بر کہ جب کسی امر کے وجوب یا امر کی حرمت میں اس طرح پر علم حاصل کیا جائے کہ اختلاف مجتہدین کا اس میں احتمال نہ ہو، مثلا یہ کہ ضروریات دین یا مذہب یا جس پر تمام علماء کا اجماع ہو تو اس شخص پر لازم ہے کہ اس امر میں امر و نہی بجا لائے، اور جس شخص کو علم قطعی اس چیز کے حکم میں حاصل نہ ہو، اجماعی نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اختلاف پایا جائے، فقہا کے اختلاف کا احتمال ہو، اگرچہ کہ خود مجتہد ہو، اس کے حکم میں کوئی رائے رکھتا ہو یا کسی مجتہد کی رائے کو جانتا ہو، تو ایسی حالت میں بطریق وجوب اس میں امر و نہی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ حکم یہ کہ مسائل قطعیہ اجماعیہ میں ہر شخص پہ امر معروف اور نہی منکر لازم ہے، لیکن جو امور کے غیر اجماعی ہیں اور اختلاف آرائے مجتہدی ہیں تو کوئی مجتہد یا مقلد امر و نہی اس میں نہیں کر سکتا، مگر ہاں اس شخص کو کہ جس کی نسبت یہ جانتا ہو کہ وہ اس کے ہم اعتقاد ہے۔ دوسرا یہ کہ احتمال فائدہ و اثر امر و نہی پر حاصل ہو، اور جب بطور یقین جانے یا اس کا گمان غالب ہو کہ کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا تو ایسی حالت میں امر معروف اور نہی منکر واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ کسی فساد و ضرر کا گمان نہ ہو، اگر امر معروف یا نہی منکر میں
اپنے یا کسی مسلمان کی ضرر کا گمان ہو تو اس کا وجوب قطعی ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا کہ جو شخص کسی حاکم ظالم کا معترض ہو اور کوئی بلا اس کو پہنچے تو کوئی اجر اور ثواب اس کے لیے نہیں ہوگا۔ چوتھا یہ کہ جس شخص نے امر معروف کو ترک کیا ہو یا منکر اس سے صادر ہوا ہو مگر پشیمانی اور توبہ کا اثر اس سے ظاہر نہ ہو، اگر وہ شخص شرمندہ ہو تو دوسرے وقت امر معروف اور نہیں منکر کی احتیاج نہیں۔ جو امور امر معروف اور نہیں منکر میں لازم ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے صدور کا علم حاصل ہو اس طریقے پر کہ خود دیکھا ہو یا کسی طریقے سے بغیر تفحص اور تجسس کے اس کا علم حاصل ہو، مگر صرف گمان یا موقع گمان پر اس کا تجسس جائز نہیں اور نہ متلاشی ہونا چاہیے۔ اگر گمان کیا جائے کہ گھر میں کوئی مشغول معصیت ہے لیکن اس کو درجہ یقین نہ ہو تو اس جائے داخل نہ ہو اور اس کی تحقیق نہیں کریں، اور ایسا ہی کان لگا کر سننا جائز نہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ معصیت کی ہے یا نہیں، یا کسی کا منہ اس گمان پر سونگھنا کہ اس نے شراب پی ہے یا نہیں، یا تحقیق کرنا کہ کسی گھر میں یا کسی ظرف میں شراب ہے یا نہیں، یہ دریافت کرنا کہ کسی جگہ کوئی ساز تو پوشیدہ نہیں کیا گیا۔ حاصل کلام کہ جب تک علم حاصل نہ ہو دریافت اور تحقیق جائز نہیں۔ اسی طرح ہمسائے اور رفقائے فاسق کی بدکاری کی تفتیش کرنا روا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو تلاشی کے بعد کسی معصیت کا علم ہو جائے تو اس وقت سے اس کو نہیں کرنا لازم ہے۔ وہ ابتدائے تجسس کرنا بہتر نہ تھا، اور جو شخص امر معروف اور نہیں منکر کرتا ہے اس کا عادل ہونا لازم نہیں، خواہ وہ کوئی معصیت یا وہی معصیت کرتا ہو، بلکہ جس شخص کو ترک معروف یا فعل منکر کی اطلاع ہو جائے اس پر امر نہیں لازم ہے، خواہ وہ نیک ہو یا وہ بد ہو۔ اگر خود اس معصیت کا مرتکب ہو تو اس وجہ سے وہ عاصی اور گنہگار ہوگا، اگر باوجود اس کی دوسرے شخص کے ترک معروف یا فعل منکر کی اطلاع ہونے کے بعد اس کی نسبت امر نہیں نہ کرے تو وہ دو گناہوں کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ جو شخص خود مرتکب معصیت ہوتا ہے اور شرمساری کرنا چاہیے، جیسا کہ اخبار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ نصیحت قبول کرے تو دوسروں کو نصیحت کر، ورنہ مجھ سے شرم و حیا کر۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ قہر و غلبے کے ذریعے سے امر معروف اور نہیں منکر کیا جائے، لیکن اگر بدریقے پند و نصیحت ہو تو دور نہیں کہ خود نصیحت کرنے والے کے لیے بھی اس معصیت کا مرتکب نہ ہونا مشروط ہو اور دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ اس معصیت کا مرتکب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی نصیحت ہرگز کوئی ثمرہ نہیں دیتی، اور پھر یہ معلوم ہے کہ باوجود عدم اثر امر نہیں واجب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ امر معروف اور نہیں منکر کی دو صورتیں ہیں۔ پہلا قہر و تسلط، مثلا ساز کا توڑ ڈالنا، شراب پھینکنا، زنا اور لواطہ سے باز رکھنا، اس صورت میں امر نہیں کرنے والے کے لیے عدالت اور معصیت کے عدم ارتکاب کی شرط نہیں۔ دوسری وہ صورت ہے کہ خدا اور عذاب خدا سے خوف دلایا جائے، ایسی صورت میں جبکہ وہ خود مرتکب معصیت ہو تو اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نیز شرط یہ بھی ہے کہ اس کے دوسرے اس معصیت کا مرتکب نہ جانے۔ بین مذکور الصدر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے معصیت کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پر مطلع ہوا ہو، لیکن جو شخص آدمیوں کی اصلاح اور تبلیغ احکام شریعت کے واسطے نیابت حضرت سید مرسلین اور ائمہ طاہرین کی مسند پر بیٹھتا ہے، ان کے ارشادات و ہدایات کو بیان کرتا ہے، ان کو تقوی، عدالت، ورع، زہد کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے، اور لازم ہے کہ کتاب خدا اور احادیث ائمہ ہدی کے احکام کا علم رکھتا ہو۔ واضح ہو کہ جو شخص امر معروف اور نہیں منکر کی خدمت کو بجھلاتا ہے اور آدمیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اس کو سزاوار یہ ہے کہ خوش خلق ہو اور صاحب صبر و حلم، قوی النفس اور دوسروں کی گفتگو سے مضطر غمگین نہ ہو۔ اگر اس کو کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کے لائق نہیں تو متغیرہ نہ ہو، کیونکہ تمام اشخاص تابع ہو اور ہوس اور حصول لذات کے در پہ ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو منع کریں گے تو ان پر شاق اور ناگوار ہوگا، اسی وجہ سے اپنی زبان کو آپ کے حق میں کھول دیں گے اور آپ کے متعلق ایسی باتیں کہیں گے کہ جو آپ کے شان کے لائق نہیں، اور اکثر آپ کے ساتھ خلاف ادب پیش آئیں گے۔ بس آپ کو اپنا دل مضبوط رکھنا چاہیے اور ان کے قول و فعل سے مضطرب اور غضبناک نہیں ہونا چاہیے۔ آدمیوں کے ساتھ مہربانی اور مروت اور محبت سے پیش آئیں، کیونکہ پند و نصیحت نرمی اور ملائمت سے دوسروں کے دل میں اثر کرتی ہے۔ ان سے کوئی طمع و امید نہیں رکھیں۔ جب آدمی دوسروں کے مال یا ان کی مدح اور ثنا کی امید رکھے گا تو وہ دوسروں کی اصلاح
اور ان کو امر معروف اور نہی منکر نہیں کر سکتا۔ فصل نمبر دوم، امر معروف اور نہی منکر کے مراتب۔ واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر کے چند مراتب حسب ذیل ہیں۔ پہلا، دل سے انکار کرنا، اس طریقے پر کہ دل میں منکر کو فاعل معصیت جانے اور اس وجہ سے اس کو دشمن رکھے۔ یہ مرتبہ ان 4 شرائط سے مشروط نہیں بلکہ انہی شرائط کے منجمد 2 شرطوں سے مشروط ہے۔ یہ کہ اس معصیت مرتکبہ کا علم رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مرتکب منکر نادم و پشیمان نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو حسب ارشاد و ہدایت معصیت جانتا ہو، کیونکہ اکثر اشخاص جہل اور نادانی کے باعث مرتکب معاصی ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس شخص عاصی سے نفرت اور کراہت رکھنا، علیحدگی دوری اختیار کرنا، میل اور ملاپ اور ترک محبت کر دینا۔ چوتھا، بذریعہ پند و نصیحت کے زبان سے منع کرنا اور اس سے انکار کرنا، جب یہ مفید نہ ہو تو ذریعہ تہدید خوف دلانا، اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو سختی کے ساتھ کہنا اور دشنام دینا، اس طریقے سے کہ اے نادان، جاہل، احمق، اے فاسق وغیرہ۔ پانچواں، اس کو بذریعہ قہر و تسلط معصیت سے باز رکھنا، مثلا سامان لہو و لعب کو توڑ ڈالنا، شراب پھینک دینا، مال غصبی کو لے کر اس کے مالک کے حوالے کر دینا۔ چھٹا ہے ہاتھ اور پاؤں سے بغیر جراحت یا قتل مارنا۔ ساتواں، تلوار یا کسی ہتھیار سے مارنا اور زخمی کرنا۔ اس مرتبے کے لیے اکثر علماء سابق نے امام وقت کی اجازت بتلائی ہے، اور حاکم وقت کا بغیر اجازت امام کے جہاد کرنا جائز نہیں جانتے، لیکن سید مرتضیٰ اس جماعت کے لیے کہ جو متمکن ہو اور موجب فساد نہ ہو جائز جانتے ہیں، اور امام کی اجازت ان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ فصل نمبر 3، محرمات اور مکروہات اعمال ناشائستہ بطور اجمال۔ واضح ہو کہ منکرات یعنی اعمال ناشائستہ کہ جو حرام و مکروہ شامل ہیں بہت ہیں، جو فی زمانہ ظاہر و مروج ہیں، اور وہ بے حد اور بے حساب ہے جن کی صراحت ممکن نہیں، لیکن بطور اجمال بہت سے ہیں کہ جن کی مجملہ وہ تمام اعمال کے جو مسجدوں میں واقع ہوتے ہیں اور واجبات نماز میں خلل انداز، بعض وہ افعال کی جن سے رکوع و سجود میں اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ پہلا، وقت نماز میں تاخیر کرنا، مسجد میں نجاست ڈالنا، دنیا کی باتیں، خرید و فروخت، دیوانوں اور بچوں کا بازی کرنا، قرآن راگ سے یا غلط پڑھنا، مرد نامحرم کا عورت پر اور غیر عورت کا محرم نامرد پر نظر ڈالنا، حالت جنوب و حیض میں داخل ہونا، راگ سے اذان دینا، راگ سے نوحہ پڑھنا، گانا، وعظ اور مجالس تعزیت میں غلط حدیث بیان کرنا، نااہل کا فتویٰ دینا، ریا اور قصد خودنمائی وغیرہ۔ افعال ناشائستہ مذکورہ الصدر کے جن میں بعض حرام بعض مکروہ ہیں، اگر کسی نے ان کے حرام ہونے کی اطلاع پائی تو اس پر امتناع واجب ہو گیا، اور جس نے اس کے مردہ ہونے کی واقفیت حاصل کی اس کو نہیں کرنا مستحب۔ نیز اعمال ناشائستہ کے جو بازار میں واقع ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہے، مثلا معاملات میں جھوٹ بولنا، کم تولنا، نیز معاملات فاسد اور اپنے برادر مومن کی خرید و فروخت میں حارج ہونا، سود کھانا وغیرہ۔ وہ اسی طرح افعال قبیح ہیں کہ جو گلیوں اور شارع عام پر واقع ہوتے ہیں، مثلا راستے میں ستون ڈالنا، دکان قائم کرنا، یا لکڑیوں اور چوپاؤں کا باندھنا، لکڑیوں کا گٹھا، کچرا، نجاست، چوپاؤں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، جانوروں کا راستے میں ذبح کر دینا کہ ان کا خون، گوبر، مٹی، کوڑا وغیرہ ڈالنا، اس قدر پانی کا چھڑکاؤ کہ راستہ چلنے والوں کا پاؤں پھسلے، کوچہ تنگ میں پر نالا لگانا، کاٹنے والے کتے کو سرے راہ باندھنا وغیرہ۔ جو مصیبتیں حماموں، سرا اور مجلس اور مدرسے وغیرہ میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں، مثلا غیبت، اسراف، ریا، خودنمائی، جھوٹ، فضول باتیں وغیرہ۔ ان تمام منکرات سے کہ جس کو اطلاع ہو اس کو چاہیے کہ اس کو منع اور دفع کرے۔ بیان مندرجہ بالا میں گناہان صغیرہ کی صراحت کی گئی ہے، لیکن گناہان کبیرہ مثلا دین میں بدعت، مسلمانوں پہ ظلم کرنا، قتل، زنا، لواط، شراب پینا، ساز بجانا، گانا، نامحرموں پہ نظر ڈالنا، مال حرام کھانا، مقام غصبی میں نماز پڑھنا، آب حرام سے غسل یا وضو کرنا، مال وقف کا تصرف، دین اور مسائل عبادت سے جاہل و نادان ہونا، یہ بے حد اور بے شمار ہیں کہ جن کا حصر خصوصاً اس زمانے میں ممکن نہیں۔ اگر مومن دیندار کو معلوم ہو تو دفع کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو اپنے مکان میں آرام سے بیٹھنا، آدمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا جائز نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ دین خدا کی اعانت پر کمر باندھے، بلکہ ہر ایک مسلمان کو
سزاوار ہے کہ پہلے اپنے سے ابتدا اور اپنی اصلاح اور درستی کرے، طاعت کی عادت اور محرکات کو ترک کرے، بعد اس کے اپنے اہل، اولاد، اقارب، خویش کی طرف متوجہ ہو اور ان کو ہر ایک گناہ کی اطلاع دے، اعمال ناشائستہ سے باز رکھے، جب ان سے فارغ ہو تو اپنے ہمسائے اور اہل محلے کی طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد اہل شہر کی جانب، ایسا ہی ہر ایک مقام پر کہ جہاں تک کہ اس کو دسترس حاصل ہو۔ چنانچہ کوئی شخص باوجود قدرت کے مجملہ اشخاص مذکورہ کے کسی سے بھی غفلت اور بے پرواہی کرے تو اس کو پروردگار کے اس مواخذے پر کہ جو قیامت میں ہوگا مستعد اور آمادہ رہنا چاہیے۔ چھٹی صفت ہے برادران دینی سے کنارہ کشی کی مذمت اور ان کے ساتھ محبت اور ملاقات رکھنے کی شرافت۔ واضح ہو کہ برادر مومن سے دوری، کنارہ کشی، اس پہ غیظ و غضب کرنا، یہ نتیجہ عداوت اور کینہ و بخل، حسد ہے اور یہ افعال ذمیمہ میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر قہر اور غضب اور آپس میں دوری اختیار کرے یہاں تک کہ 3 روز گزر جائیں اور انہوں نے مصالحت نہ کی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ جو شخص صلح اور بات کرنے میں سبقت کرے تو نیز حضور سے یہ بھی مروی ہے کہ کسی مسلمان کو 3 روز سے زیادہ قہر و دوری اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ ہر شخص کا دشمن شیطان لعین ہے اور نفس امارہ، بدخواہ اور ہم نشین، جب وہ کدورت اور رنجش کا موقع پاتا ہے تو مکر و حیلے کے ذریعے سے برادران دینی میں فوراً دشمنی ڈالتا ہے۔ اس میں فصل نمبر 1 ہے برادران دینی کے ساتھ محبت رکھنا۔ حسب بین مذکورہ صدور دوری کی ضد برادران دینی سے میل و ملاپ اور محبت رکھنا ہے۔ یہ اوصاف جمیلہ اور اعمال فاضلہ سے ہے۔ اس کا ثواب بے حد اور اس کا فائدہ بے پناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ کو خبر دی کہ خدائے عزوجل نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا ہے اور وہ اس مکان کے دروازے پر پہنچا کہ جس پر ایک مرد کھڑا ہوا اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ اس فرشتے نے کہا کہ مالک مکان سے کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور خدا کے لیے اس کو دیکھنے آیا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تجھ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ بعد اس فرشتے نے کہا کہ خدا نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے اور بعد سلام کہتا ہے کہ بہشت تیرے لیے واجب ہے۔ نیز کہا کہ خدائے عزوجل کہتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کرے تو اس نے اس کی زیارت نہ کی بلکہ میری زیارت کی اور اس کا ثواب بہشت ہے۔ نیز مروی ہے کہ جو مومن اپنے برادر مومن کی زیارت کے لیے گھر سے باہر آتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی ہر قدم پر ایک حسنہ لکھتا ہے اور ایک گناہ محو اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ جب اذن دخول کے لیے دستک دیتا ہے تو اس کے لیے دروازے آسمان کے کھولے جاتے ہیں اور جب وہ آپس میں ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پر ملائکہ کے سامنے مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان 2 بندوں پر نظر کرو جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، انہوں نے میری خوشنودی کے لیے باہم دوستی اختیار کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ ان پر عذاب نہ کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب 2 مومن ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو رحمت الہی ان کو گھیر لیتی ہے، اور اس معانقہ اور ہم آغوشی سے خوشنودی الہی کے سوا اور کوئی غرض دینوی منظور نہ ہو تو رب العزت کی طرف سے ان کو خطاب ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے مہمانی، عیادت مریض، تشیع جنازہ اور اہل مصیبت کی تعزیت وغیرہ کا حکم ہے، اور ان اخبار سے پایا جاتا ہے کہ بندوں کی الفت اور دوستی کے لیے حضرت باری کا اہتمام کس قدر ہے۔ 7ویں صفت مذمت قطع رحم اور صلہ ارحام کا وجوب اور اس کا فائدہ۔ واضح ہو کہ قطع رحم کا سبب عداوت یا بخل و خست ہے۔ یہ صفت باتفاق علماء محرمات عظیمہ اور گناہان شدیدہ سے ہے۔ یہ موجب عذاب آخرت و بلائے دنیا ہے۔ اخبار سے پایا جاتا ہے کہ تجربے سے ثابت ہے کہ قطع رحم فقر اور پریشانی اور کوتاہی عمر کا باعث ہے۔ اسی سبب سے ہر خاندان میں نفاق و عداوت پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے تمام فقر و فاقے میں مبتلا ہیں۔ تھوڑے زمانے میں ان کا سلسلہ ایک دوسرے سے منقطع ہو جائے گا۔ ان کی زندگی تمام قطع رحم کی مذمت میں اس قدر کافی ہے کہ رحم کے قطع کرنے والے پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی ہے۔ سورہ رعد میں خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ عہد خدا کو بعید پیوند کرنے کے توڑتے ہیں اور خدا نے جس سے وصل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت کی بدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ دشمن ترین اعمال
خدا سے پہلا شرک اور دوسرا قطع رحم ہے، اور فرمایا کہ اپنے رحم کو قطع نہ کرو حالانکہ وہ قطع کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا کہ خدا سے اس گناہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو اپنے صاحب کو نیست و نابود کرنے میں تعجیل کرتا ہے۔ اس وقت عبداللہ ابن قوا نے عرض کیا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا ہے وہ قطع رحم ہے۔ بتحقیق کہ جب تمام خاندان ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، گوئی اہل فسق و فجور ہوں، لیکن خدا ان کی روزی کو وسیع کرتا ہے۔ جس اہل خاندان نے ایک دوسرے سے دوری اختیار کی ہو اور قطع رحم کے مرتکب ہوں تو خدا ان کو محروم کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل تقوی اور پرہیزگار ہوں۔ واضح ہو کہ قطع رحم کی ضد صلہ رحم ہے کہ جو باتفاق تمام علماء واجب اور افضل طاعت ہے۔ خداوند جل شانہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، اپنے والدین اور قرابت داروں سے احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کو اختیار کرو، کیونکہ اس کے متعلق اور قرابت داروں کے حقوق کی نسبت تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو اہل خاندان فاسق و فاجر ہوں مگر صلہ رحم کے سبب سے ان کا مال زیادہ ہوتا ہے اور ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقے کا ثواب 15 حصے، برادر دینی کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب 20 حصے، قرابت داروں سے احسان کرنے کا ثواب 24 حصے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صلہ رحم خلق کو نیک کرتا ہے، ہاتھ کو کشادہ، روزی کو دوست دیتا ہے اور اجل کو تاخیر دیتا ہے۔ اس مضمون میں بہت سے اخبار ہیں۔ جو کچھ اخبار سے پایا جاتا ہے وہی تجربہ اور معائنے سے ثابت ہے کہ صلہ رحم زیادتی عمر اور وسعت رزق اور جمعیت احوال کا باعث ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحم سے کسی عمل نیک کا ثواب آخرت اور فوائد دنیویہ زیادہ نہیں، بنسبت اس کے کہ کسی طاعت کا اثر فوراً ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ جب اپنے وجوب صلہ رحم اور اس کا فائدہ اور ضرر قطع رحم کا بھی علم حاصل کیا تو اب معلوم کیجئے کہ رحم سے مراد کہ جس کا صلہ واجب اور جس کا قطع کرنا حرام ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک خویش نسبی سے کہ جو قرابت رکھتا ہو، اگرچہ وہ نسبت بہت دور کی ہو اور کوئی محرمیت ان میں نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نسبت دوسرے سے دور کی ہو کیوں نہ ہو مگر ہو اس کے ارحام سے ہی اس کا صلہ واجب ہے۔ قطع رحم کے جو حرام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ایذا ذریعہ قول و فعل نہ پہنچائی جائے اور نہ اس کے ساتھ کوئی طریقہ ناشائستہ اختیار کیا جائے، یا کوئی بات رنج دینے والی کہی جائے کہ وہ آزردہ ہو، یا اس کو سکون یا لباس یا خوراک وغیرہ کی کوئی احتیاج ہو، آپ اس کی پورے کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں اور اپنی ضرورت سے زائد بھی ہو تو اس میں مضائقہ نہ کیجیے۔ 8ویں صفت مذمت حقوق والدین اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت اور آداب۔ واضح ہو کہ حقوق والدین از قسم قطع رحم اور گناہان کبیرہ ہے۔ جو کوئی بیچارہ باپ یا ماں کا عاق کیا گیا ہو وہ نہ دنیا میں کوئی نیکی دیکھتا ہے، نہ آخرت میں، نہ اپنی عمر سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ عزت سے، نہ ایک لقمہ کھانے کا خوشی کے ساتھ اس کے گلے سے اترتا ہے اور نہ پانی کا ایک گھونٹ۔ تمام آیات و اخبار کے جو خصوص مذمت میں قطع رحم کے وارد ہوئے ہیں وہ اس کی مذمت پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور آیات و اخبار خصوص اس کے مذمت میں آئے ہیں۔ حق تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ تیرے پروردگار نے حکم فرمایا کہ سوائے میرے کسی کی پرستش اور بندگی نہ کرو، باپ اور ماں کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، جبکہ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی روبرو اف نہ کرو، جب کسی چیز کی خواہش کرے تو ان کو پورا کرو اور ان کے ساتھ گفتگوئے نیک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے سے ماں باپ پر نگاہ کرے جبکہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو بہشت کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا جائے گا کہ جس کی بو 500 سال کے راستے تک جائے گی مگر ایک جماعت کے سوا ہر شخص کو اس کی بو سونگھے گا۔ عرض کیا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عاق والدین ہے۔ فرمایا ماں باپ کے روبرو اگر اف کرنے سے بھی کوئی بات کم درجے ہوتی تو اس سے بھی خداوند عالم امتناع فرماتا۔ حقوق
حقوق کا ادنا مرتبہ اس کے سامنے اف کرنا ہے، اور یہ ان پر تیز نظر ڈالنا بھی حقوق میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اے صاحبوں، ہوشیار ہو جائیے، اپنی جان پر رحم کریں، ماں اور باپ کی تیغ حقوق سے پرہیز کیجیے۔ انہوں نے آپ کی پرورش میں جو تکالیف اور زحمت اٹھائی ہیں انہیں یاد کریں، غور کریں کہ آپ کے آرام کے لیے انہوں نے اپنے آرام کو حرام کر دیا، آپ کو سیر کرنے کے لیے اپنے پر گرسنگی کی تکالیفیں اٹھائی ہیں، سال ہر سال آپ کی آغوش مہربانی میں لیا، دودھ پلا کے پرورش کی، اپنی عمر آپ کی خوشنودی میں صرف کی ہے۔ عجب بے مروتی اور بے انصافی ہے، جبکہ آپ کو تھوڑی قوت حاصل ہوئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو فراموش کر دیا۔ حقوق والدین سے مراد یہ ہے کہ ان کو غصہ دلایا جائے اور آزردہ کریں، اور جس طریقے سے وہ آزردہ ہوں حقوق حاصل ہوتا ہے اور آدمی مستحق عذاب الہی اور بلائے غیر متناہی ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا ضد حقوق ہے، اور یہ اشرف سعادت اور افضل قربت ہے، جیسا کہ خداوند متعال سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ انکساری، فروتنی، خاکساری کرو اور کہو کہ اے پروردگار، تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے عالم طفولت میں میرے ساتھ فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنسبت نماز اور روزہ اور حج و عمرہ جہاد کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا افضل ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اپنے باپ اور ماں سے نیکی کرنے کی نسبت سوال کیا تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا ماں ماں ماں، اور پھر کہا کہ باپ سے نیکی کر۔ ابتدا ماں کا نام لیا اور بعد میں باپ کا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں جوان ہوں، راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ماں سے کہتا ہوں لیکن وہ جہاد کو پسند نہیں کرتی۔ تو حضور نے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت میں واپس جا، بخدا ایک رات اپنی ماں کے نزدیک تیرا آرام کرنا 1 سال کے ایک راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، ان کی جانب سے نماز ادا کرو، صدقہ دو، ان کی طرف سے حج اور روزہ رکھو، تاکہ ان تمام کا ثواب ان کو پہنچے جن کے باعث خدا اس کے لیے بہت سی نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ان کی فرمانبرداری طلب خوشی واجب ہے، مگر فعل حرام میں یا ترک واجب عینی میں حسب اتفاق علماء اطاعت والدین کی واجب نہیں، واجبات میں اختلاف ہے۔ تمام علماء کا قول یہ ہے کہ کوئی فعل بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔ بعض اذن والدین کو سوائے واجبات کے فعل مباح اور مستحبہ میں مستحب جانتے ہیں، بشرطے کہ ان کا ترک کوئی ضرر معتبدہ نہ رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ وجوب اطاعت والدین کی نسبت علماء میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس کے ترک کرنے کا حکم کریں، ان میں مخالفت کرنا حرام ہے۔ اگر ان میں کوئی ضرر ہو تو بعض علماء ان کی اطاعت کو واجب نہیں جانتے۔ بعض دوسروں کا اطلاق کلام وجوب فرمانبرداری اور مباحات اور مستحبات میں ان کی حرمت مخالفت پر دلالت کرتا ہے، پس فرزند کو واجب نہیں کہ بغیر ان کی اجازت کے کسی فعل مباح اور مستحب کا مرتکب ہو۔ بعض اس کے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا فتویٰ اس پر ہے کہ تحصیل علم کے لیے سفر کرنا جائز نہیں مگر ان کی اجازت سے، اور اس کے علم کا حاصل کرنا کہ جو واجب عینی ہو، مثلا تحصیل مسائل نماز و روزہ، اصول دین، اگر اسی شہر میں کہ جہاں کہ وہ رہتا ہے کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ اس کی تعلیم دے سکے، اگر اس شہر میں کوئی عالم ہو تو اس کی مسافرت جائز نہیں۔ بس ہر ایک دیندار کو کوشش کرنی کی چاہیے کہ جو فعل اس کی خواہش کے مخالف ہو اس سے ظاہر نہ ہو۔ مروی ہے کہ اس برگزیدہ ذوالمنن کی خدمت میں شہر عین سے ایک مرد حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ آیا تو اپنی ماں رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جا اس کی خدمت کر، بتحقیق کہ بہشت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اخبار سے ظاہر اور آثار اور تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ نجات آخرت کے لیے حصول رضائے والدین بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اسی طرح طلب طول عمر، جمی احوال و انتظام معاش دنیا کا ایک ذریعہ نیز ان پر احسان کرنے سے کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جس طرح ماں باپ اور متعلقین کا حق ہے، اسی طرح ہمسایوں کا بھی ہے۔ من جانب پروردگار ایک حق ثابت ہے، اس کو حق جوار کہتے ہیں، اور وہ قریب خویشوں کے حق کے ہے۔ حق برادری کے علاوہ ہمسائے کے دوسرے حقوق ہیں کہ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک وہ ہمسایہ کہ جس کو ایک حق ہے، دوسرا وہ ہمسایہ کہ جس کے 2 حقوق ہیں، تیسرا وہ ہمسایہ کہ جس کے 3 حقوق ہیں۔ جو ہمسایہ 3 حقوق رکھتے ہیں وہ مسلمان اور قرابت دار ہیں، اس کو حق ہمسایہ اور حق اسلامی اور حق خویش حاصل ہے۔ جس کے 2 ہیں وہ ہمسایہ مسلمان ہے کہ جو خویش نہ ہو، اس کے لیے حق ہمسایگی اور حق برادری اسلام ہے۔ جس کو ایک حق ہے وہ ہمسایہ کافر ہے کہ اس کو صرف ایک حق ہے ہمسایگی کا۔ نیز حضرت سے مروی ہے کہ ہمسایہ والوں کے ساتھ نیکی کریں تاکہ مسلمانیت قائم رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا باعث زیادتی عمر اور آبادی شہر ہوتا ہے۔ ہمسائے کو سلام کیجیے۔ ہمسائے کے ساتھ اپنی حالت پوشیدہ ظاہر کرنا نہ چاہتا ہو تو اس کی تفتیش نہ کریں۔ اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہو تو عیادت کریں، اس کی مصیبت میں تعزیت کے لیے جائیں، عزا میں اس کے ساتھ دیں، خوشی مبارکباد دیں۔ اگر اس کے عیب کی اطلاع ہو تو پوشیدہ کریں، کوئی خطا سرزد ہو تو فوراً معاف کریں۔ اگر وہ آپ کے گھر کی دیوار پر بوجھ رکھنا چاہے یا کوئی پرنالہ آپ کے صحن میں لگانا چاہے تو آپ مضائقہ نہ کریں، اور گھر کا اسباب مثلاً دیگ، ظرف، تبر، تیشہ، نمک، آتش وغیرہ طلب کرے تو دریغ نہ کریں۔ اگر آپ کے خاص راستے سے آمد و رکھنا چاہے تو اس کو منع نہ کریں، اس کے اہل و عیال کو نہ دیکھیں، جب اس کے گھر کا دروازہ نہ ہو تو اس کے گھر سے غافل نہ ہوں، اس کی اولاد کے ساتھ لطف اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اگر وہ آپ سے کوئی مدد چاہے تو اس کی مدد کریں، قرضہ طلب کرے تو قرضہ دیں۔ اپنا مکان بغیر اس کی اجازت کے اس طرح نہیں بنائیں کہ اس کی مکان کی ہوا بند ہو جائے۔ جب آپ کوئی عمدہ غذا لائیں یا پکائیں تو اس کو بھی بھیجیں۔ اگر بھیجنا نہیں چاہتے ہیں تو پوشیدہ کریں تاکہ اس کے بچوں کو اطلاع نہ ہو اور ان کو خواہش نہ ہو۔ واضح ہو کہ ہمسائے کی شناخت عرفہ ہوتی ہے، یعنی جو متعارف ہو کہ ہمسایہ کہہ سکیں، اس کے لیے یہ حقوق ثابت ہیں۔ بعض اخبار سے پتہ چلتا ہے کہ مکان کے چاروں طرف سے 40 گھر تک ہمسایہ کہلاتا ہے۔ 9ویں فصل ہے عیب جوئی کی مذمت اور عیب پوشی کی مدح۔ واضح ہو کہ آدمیوں کے عیوب کی تلاشی خباثت نفس ہے اور ان کے عیبوں کا اظہار معیوب بلکہ آیات و اخبار سے پایا جاتا ہے کہ جو شخص عیوب کا متلاشی ہو اور رسوا کرنے والا ہو وہ خبیث ترین انسان ہے۔ خداوند جل شانہ نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو لوگ مومنین کے اعمال ناشائستہ کے ظاہر کرنے کو دوست رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عمل ناشائستہ کو ظاہر کرے تو وہ اس شخص کی مثل ہے کہ خود عمل ناشائستہ کا مرتکب ہوا۔ جو شخص کسی مومن کو کسی چیز کی نسبت سرزنش کرتا ہے تو وہ نہیں مرتا جب تک کہ اس میں خود مبتلا نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر آدمی کے عیب میں کافی ہے کہ وہ اپنے لیے اندھا ہو اور دوسروں کے عیوب کو دیکھے اور ان امور کی نسبت سرزنش کرے جس کو آپ خود ترک نہیں کرتے۔ واضح ہو کہ اس صفت خبیثہ کی ضد عیب پوشی اور آدمیوں کی برائیوں کا اخفا کرنا ہے، جس کا ثواب بہت ہے، جس کی فضیلت بے انتہا۔ صاحب مسند رسالت اور شافع روز قیامت نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کو پوشیدہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا اور آخرت میں چھپاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ کوئی شخص کسی برادر مسلم کے کسی فعل ناشائستہ کو پوشیدہ کرتا ہے تو وہ داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ پس صاحبوں پروردگار عالم کو دیکھے کہ اس نے اپنے بندوں کے گناہوں کے اخفا کرنے میں دنیا میں کس قدر پردہ پوشی کی ہے، اس کے اظہار کے راستوں کو مسدود کیا ہے، گناہگاروں کی فصیحت پر راضی نہ ہو بلکہ ہر روز کس قدر مصیبتیں آپ سے سرزد ہوتی ہیں ان کو خداوند عالم دیکھتا ہے اور فاش نہیں کرتا۔ بس آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ ستار اسی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اور عقبہ میں ان کو آشکار کرے گا کہ جب بندہ بروز قیامت روتا ہوا آئے گا تو وجہ گریہ دریافت کیا جائے گا تو عرض کرے گا کہ اب میرے عیوب تمام اہل محشر پر ظاہر ہوں گے۔ تب خداوند عالم فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھ کو دنیا میں میں نے رسوا نہیں کیا حالانکہ تو میری معصیت کرتا تھا اور ہنستا تھا، کیوں کر آج کے روز تجھ کو رسوا کروں حالانکہ تو اس وقت کوئی معصیت نہیں کرتا اور روتا ہے۔ مروی ہے کہ جناب پیغمبر اس دور اکبر سے قیامت میں خواہش کریں گے کہ میری امت کا محاسبہ فرشتوں، پیغمبروں اور باقی امتوں کی حضوری میں نہ لے جایا جائے تاکہ ان کے عیوب ظاہر نہ ہو بلکہ اس طرح حساب لیا جائے کہ تیرا اور میرے سوا کوئی دوسرا اس پر مطلع نہ ہو۔
یہاں پر اگلی صفت ہے مذمت افشائے راز اور اس کے اخفاء کی مدح، کہ انشاءاللہ کہ وہ اگلی آڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ میرے خیال سے کہ اس والی آڈیو میں بقدرے جو مشکل الفاظ تھے وہ کم تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو کسی صاحب علم سے یا پھر لغت سے، ڈکشنری سے ضرور اس کو پتہ کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے لکھ کر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوگا اس حوالے سے تو میں ضرور آپ کو مطلع کر دوں گی انشاءاللہ، کہ جیسے ہی کتاب ختم ہوگی اس کے بعد پھر نئی کتاب۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔